کفر والوں کی صفت، کافروں کی صفت بیان کی۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ان الذين كفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کو ایک نہیں مانا، اللہ کو اپنا خالق نہیں سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوجنیہ ہے، پوجنے کے لائق ہے، اس بات کو نہیں سمجھا، اس کو بولتے ہیں کافر۔ اللہ کو ایک نہ ماننے والے، اس کو کہا جاتا ہے کافر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز میرے بھائیوں، پچھلے جمعہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کا مطلب میں نے اشارہ کیا تھا۔ ایمان والوں کی صفت اس میں بیان کی گئی تھی کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے ہوں، نماز قائم کرتے ہوں، اور اللہ نے جو رزق حلال ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان پر جو کتابیں اتری ہیں، جیسے کہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، یہ کتابیں آسمانی ہیں اور یہ ان انبیاء کرام پر نازل ہوئی ہیں، اس بات پر بھی یقین رکھتا ہو، اور اس کے بعد آخرت پر بھی یقین رکھتا ہو۔ آخرت کا مطلب قبر میں حساب و کتاب، میدان محشر میں حساب و کتاب، پل صراط سے گزرنا، اور اس کے بعد اللہ کا حساب و کتاب لینا، اچھے لوگوں کو جنت بھیجنا اور برے لوگوں کو جہنم، یہ بات پر بھی یقین رکھتا ہو۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ صحیح راستے پر ہیں اپنے رب کے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت بیان کی گئی تھی۔ پچھلے جمعہ اس پر ہلکا اشارہ کیا گیا تھا۔ اگر اس کو بیان مکمل طور پر کیا جائے تو قرآن کی ایک آیت کو سمجھانے کے لیے ہمیں ایک دن نہیں بلکہ انگنت دن کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ قرآن کریم قیامت تک کے لیے کتاب ہے، یہ کوئی ایک دو اور ایک سال اور ایک صدی کے لیے کتاب نہیں ہے، یہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان کی، اس کے بعد اللہ پاک نے کفر والوں کی صفت، کافروں کی صفت بیان کی۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ ان الذين كفروا، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کو ایک نہیں مانا، اللہ کو اپنا خالق نہیں سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوجنیہ ہے، پوجنے کے لائق ہے، اس بات کو نہیں سمجھا، اس کو بولتے ہیں کافر۔ اللہ کو ایک نہ ماننے والے، اس کو کہا جاتا ہے کافر۔ ایک کافر وہ ہوتے ہیں جو بالکل اپنے کفر پر اس طرح ڈٹے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو میرے بارے میں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، آپ ان کو قبر کے بارے میں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ ان کو ڈرائیں گے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کو نہیں ڈرائیں گے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفر میں اس حد تک گزر چکے ہیں، وہ کفر میں، اپنے جھکاپن میں اور اپنے سخت پنی میں اور اپنے کڑکپن میں اسلام کے اتنے بڑے باغی ہو چکے ہیں، اور اللہ کے اتنے سخت اپنے آپ کو مخالف سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر مار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر مار دیا ہے۔ اب ان کے دل میں اچھی بات نہیں سماتی، ان کے دل میں اللہ کی بات نہیں سماتی، ورنہ کچھ ایسے بھی تھے نادان قسم کے کہ ان کو سامنے جب اللہ کا تعارف کرایا گیا، اللہ کا انٹروڈکشن کرایا گیا، اللہ کی صفات کو بیان کیا گیا، اللہ کی کوالٹیز کو بتایا گیا، انہوں نے اس کو دل پر لیا، اس کو سمجھا، اس کے بارے میں غور کیا، پھر وہ اللہ کو ماننے والے ہوئے۔ لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بالکل سختی اختیار کی اور اپنے کفر میں بالکل ڈٹے رہ گئے اور ڈھٹاپن نکل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا آپ ان کو نہیں ڈرائیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے ان کے
دلوں پر مہر مار دیا ہے. اب اس دل میں اللہ کی بات نہیں سماتی. اب یہ دل ناپاک ہو گیا ہے. اب یہ دل گندا ہو گیا ہے. اب اس دل میں مورچہ لگ گیا ہے. اس دل میں مورچہ لگ گیا ہے کہ اب اس دل کے میں صاف ستھری بات نہیں سماتی. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. جب میری امت کا کوئی بھی فرد گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا پڑ جاتا ہے. جب وہ توبہ کرتا ہے وہ دھبا دھل جاتا ہے. پھر گناہ کرتا ہے پھر وہ بڑھ جاتا ہے. گناہ کرتے 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 وہ اتنا ڈیپ ہو جاتا ہے کہ اس کے دل تمام چاروں طرف داغ لگ جاتے ہیں. اب اس دل میں صحیح بات نہیں سمجھتے. بہت سارے لوگ آپ ان کو اگر صحیح بات سمجھانے کی کوشش کریں گے تو ان کے دل میں صحیح بات سماتی ہی نہیں ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر مار دی. وعلی سمعہم، اللہ پاک نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، مہر مار دیا کہ ان کے کانوں سے دین کی بات سنائی نہیں دیتی، اچھی بات سنائی نہیں دیتی. ان کے کان جائز بات سننے کے روادار نہیں ہوتے. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا. تب ان کی آنکھوں سے اچھی چیز جائز چیز نظر ہی نہیں آتی. وہ تو صرف ناجائز چیز کو دیکھنے میں اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ پاک نے یہ کافروں کی صفت کو بیان کیا کہ جب کفر حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ یہ سزا دیتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر مار دیتا ہے، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیتا ہے، پٹی ڈال دیتا ہے. اب ان آنکھوں کی بینائی سے، روشنی سے وہ صحیح بات نہیں دیکھ سکتا، وہ جائز چیز کو نہیں دیکھ سکتا، وہ صحیح اور برے کے فرق نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی آنکھوں پر عذاب کے طور پر اللہ پاک نے پردہ ڈال رکھا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہے. اب بہت بڑا عذاب ہے، اللہ جانتا ہے بہت بڑا کون سا ہے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں، دین کی بات ہم جب کریں گے، دین کی بات ہم سنیں گے، دین کی بات ہم پڑھیں گے، دین کی بات ہم پڑھائیں گے تو ہمارے دل میں جو گرد اور جو غبار جو لگے رہتے ہیں وہ دھلتے ہیں. اسی لیے علماء کرام نے یہ بات صاف طور پر کہا ہے. دیکھو، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور وہ مان لو گالی دیتا ہے، سود کھاتا ہے، بیاج کھاتا ہے، سنیما دیکھتا ہے، ڈانس کرتا ہے، ناچ کرتا ہے، غلط کام پھنسا ہوا ہے، تو تم یہ کہہ کر کے اس کو مت چھاٹو ارے تو تیری نماز بھاڑ میں جائے، نعوذ باللہ من ذلک، تو فلاں فلاں غلط کام کرتا ہے. آج نماز پڑھ رہا ہے، اس نماز کی برکت سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات سنیے کل وہ سود بھی چھوڑ دے گا، بیاج بھی چھوڑ دے گا، سنیما ہال جانا بھی چھوڑ دے گا، ناچنا بھی چھوڑ دے گا، ڈانس کرنا بھی چھوڑ دے گا، گالی دینا بھی چھوڑ دے گا. یہ تو ان سے بہتر ہے کہ جو لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے، اللہ کی بات سنتے بھی نہیں، اللہ کی بات سناتے بھی نہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے بھی نہیں، اللہ کی کتاب پڑھاتے بھی نہیں، یہ تو ان سے بہتر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ارے یہ کیا مولا بات کرے گا بھائی، بڑی بڑی لمبی لمبی داڑھی رکھتے ہوئے اس کرتو کو دیکھو. اگر وہ داڑھی اس لیے رکھا ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے، کچھ تو اللہ کو یاد کر کے رکھا. ہو سکتا ہے اس داڑھی کی سنت کی برکت سے، اس لباس کی برکت سے، اس ٹوپی کی برکت سے، اس پگڑی کی برکت سے اس میں لاکھ برائی ہو، لیکن لاکھ برائی میں ایک چیز تو ہے ایمان کی پہچان. تو وہ کالا جو دھبا جو ہے نا، جو لگتا ہے، وہ دھبا اس کی برکت سے کم ہو جاتا ہے. لیکن وہ بالکل کنٹینیو نہ وہ نماز پڑھ رہا ہو، نہ دین کی علامت اس کے پاس ہو، نہ اللہ کا نام لیتا ہو، نہ اللہ کا نام سنتا ہو، نہ اللہ کی کتاب پڑھتا ہو، نہ اللہ کی کتاب پڑھاتا ہو، تو اس آدمی کے دل پر تو دھیرے دھیرے دھبا اتنا لگ جائے گا کہ اس کے دل میں صحیح بات سنائی نہیں. اس لیے ہمیں اپنی زبان کو، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ہم کمنٹ ایسا نہ کریں کہ بالکل ان کو جہنمی بنا دے اور آپ نماز نہ پڑھ کر کے جنتی بن جائیں. ایسا نہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیے ماشاء اللہ آپ نماز پڑھتے ہیں، تھوڑی سی جو کمی ہے اس کو بھی دور کر دیا جائے. تو اس کا دل، یہ دعوت کا طریقہ ہے. دعوت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے اندر نگیٹیوٹی کو بیان کر کے اس کو سدھارا جائے. ہمارے معاشرے میں کیا ہے، پازیٹیو چیز کو ہم نہیں بیان کرتے، صرف نگیٹو چیز کو. کسی کے اندر اچھائی ہے اس کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، اس کی برائی کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس بیچارے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے دل ٹوٹنے کی وجہ سے پھر وہ نیک لوگوں کے ساتھ گھومنا پسند نہیں کرتا. کیوں؟ جو لوگ اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں وہ اس کو اپنے سب میں کھڑا ہی نہیں کرتے. وہ اگر کسی دن آ گیا، آتے ہی اس کو فوراً جو ہے نا سوچتے ہیں کہ آج ہی اس کے ہاتھ میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، بھائی آپ وہ چھوڑیے، آپ وہ چھوڑیے، آپ یہ کیجیے، آپ وہ کیجیے، آپ ایسا کیجیے، آپ ویسے کیجیے. وہ کہے گا بھائی میں دین کی بات سننے گیا تھا،
میں دیندار بننے گیا تھا کہ ڈانٹ کھانے گیا تھا، اس کا دل وہیں سے ٹوٹ جائے گا، وہ مایوس ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کچھ نہیں جانتے ہیں، ان کے سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن ہمارے ویوہار ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ویوہار اور ہمارے کردار کی وجہ سے وہ بیچارے ڈر سے نہیں ڈرتے۔ بچپن ہو تو سکھانے سے زیادہ طاقت ہو، 10 ورषہ پتو ہو گئے، دماغ ہو گئے، بیٹا ہو گئے، بیٹی ہو گئی، پورے خاندان کیسے گزارے گا، لگتا ہے پوری دنیا سے بڑا مجھے نہیں، وہ بیچارہ کہے گا بھائی اس سے بڑھنے والا ہم نہ سکھاتے ہوئے بڑھے گا۔ یہ طریقہ سے نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے ساتھیوں کو جوڑنے کے لیے ہمیں اس کے اندر ماشاء اللہ آگے کتنے سی باتیں ایک رہی سب آسان بات، سب ہوئی دھیرے دھیرے کون بات نہیں تھی۔ آج اور جگہ سے ملے یا سنگا سے ملے کہے گا واقعی یار بیٹھے تھے، یہ لوگ کتنے ہم کو پیار دیے، یہ لوگ کتنے ہم کو عزت دیے، کل سے وہ بیٹھے گا شوق سے آئے گا، پہلے ہی اس کو کتنی تک جھاڑ دیں گے اور ہم اپنے آپ کو بن جائیں گے بس ان جگہوں فرشتہ غیر معصوم، یہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کی صفت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، کفر کی صفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی دین کی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہم جانتے ہیں کسی دوسرے کو اللہ ہمیں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو آداب ہوتے ہیں کسی کو دعوت کے، ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے دین کی بات پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔